کہ طلاق کے 25 اسباب میں سے 10ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ خامند اور بیوی کا جب مزاج آپس میں نہیں ملتا تو پھر ان کا گھر بھی نہیں چلتا۔ خامند کا مزاج الگ ہوتا ہے، بیوی کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو پھر وہ آپس میں وہ زندگی نہیں بسر کر سکتے، پھر اختلاف ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بچی کی ماں ہے نا، یہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب کہیں بچی کا رشتہ کرنا ہو تو پھر اس بچی کے ذہن میں ان باتوں کو پایا جائے کہ ہم آپ کا فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، وہ ان کی طبیعت ایسی ہے، کیونکہ ابھی یعنی کہ نکاح سے پہلے اس بچی کا ذہن بنایا جائے۔ جب اس بچی کا ذہن بن جائے گا کہ میں نے وہاں جا کر کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو میں ان لوگوں کے مزاج کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو پھر گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب بیوی کا اپنا مزاج ہوگا، خامند کا اپنا مزاج ہوگا، تو پھر گھروں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ خامند نہ وہ ہماری بات مانے، ہمارے مزاج کے مطابق چلے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مزاج تبدیل کرنا ہوتا ہے نا، وہ عورت پر لازم ہے، مرد پر لازم نہیں، کیونکہ وہ مرد اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے، اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنے مزاج کو نہیں تبدیل کر سکتا، کیونکہ اس کے بچپن میں، جوانی میں جو باتیں، جو دماغ میں جو اس کے طور طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ کیونکہ ایک عورت ایسی ہوتی ہے، ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آتی ہے، جیسا کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے خامند کے گھر میں آ جاتی ہے، تو اسی طرح اسی ہی عورت کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے مزاج کو بھی ختم کر کے، اگر عورت کہے نہیں جیسے میں چاہتی ہوں میرا خامند ایسے کرے، جیسے میں چاہتی ہوں ایسے میری بات مانے، تو اس طرح گھر نہیں چلیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں پھر اس نے کیا وصیتیں کی کہ بیٹا یہاں تمہیں تمام چیزیں ملتی رہی ہیں، تمام سہولتیں آپ کو ملی ہیں، ابھی آپ جو چیز سوچتی تھی، جو چیز کہتی تھی، وہ ہم آپ کو لا کر دے دیتے تھے، لیکن اب ہم تمہارا فلاں جگہ نکاح کر رہے ہیں، رشتہ کر رہے ہیں، جو سہولتیں آپ کو ہمارے گھر میں ملی ہیں وہ سہولتیں آپ کو اگلے گھر نہیں مل سکتی۔ اور اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے، جب والدین اپنی بیٹی کو اس طرح کی نصیحت کریں گے، اس طرح کی نصیحت کرنے کے بعد اس کو پھر شادی نکاح کریں گے، تو پھر وہ بچی سمجھدار ہوگی، تو اسے پتہ ہوگا کہ میری ماں نے مجھے یہ باتیں بتائی تھی، میری یہ تربیت کی تھی، اور میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جو بچی گھر سے اپنی ماں سے تربیت سیکھ کر آتی ہے، اپنے مزاج کو تیار کر کے بنا کر آتی ہے، تو پھر اس گھر میں اختلاف نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو یک نکاح ادا ہو جاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق نہ زندگی گزارے، بلکہ اپنے خامند کی سوچ کے مطابق زندگی گزارے، کہ خامند جس طرح کا لباس پسند کرتا ہو تو بیوی کو چاہیے اسی طرح کا لباس پہننا چاہیے، خامند جس طرح کی سادگی پسند کرتا ہو بیوی کو چاہیے اس طرح کی سادگی رکھنی چاہیے، اور خامند گھر میں جو چیز پسند کرتا ہو، مثال کے طور پر اگر خامند جس سبزی کو پسند کرتا ہو بیوی کو بھی چاہیے اسی ہی سبزی کو پسند کرنا چاہیے، جس طرح کو وہ کھانا پسند کرتا ہو بیوی کو چاہیے اسی طرح کا ہی کھانا تیار کرنا چاہیے۔ جب خامند کے مزاج کے مطابق گھر کا نظام چلتا ہے، بیوی اپنے خامند کے مزاج کے مطابق گھر کے کام کرتی ہے، کھانے پکانے کے کام کرتی ہے، کپڑے جوتی کے کام کرتی ہے، تو پھر وہ آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خامند یہ سوچتا ہے دیکھ لو میرا کتنا خیال کرتی ہے، میں جیسے چاہتا ہوں ویسے کرتی ہے، جو سبزی دل کرتا ہے وہی سبزی پکا کر مجھے دیتی ہے، تو پھر اس میں محبت میں اضافہ ہونا ہے، اور اس طرح محبت میں اضافہ ہوگا، حسن سلوک ہوگا، گھر محبت سے گزرے گا۔ تو ان تمام باتوں کا ایک خلاصہ ہے کہ بیوی کو جو عورت اپنے خامند کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے وہ کبھی عورت ڈانٹ نہیں کھاتی، خامند کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، وہ اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ پیار محبت سکون سے زندگی گزارتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خامند کی سوچ کے مطابق، خامند کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اس عورت کو پریشانی ہوتی ہے، وہی عورت خامند سے ڈانٹ کھاتی ہے، اسی گھر میں اختلاف ہوتے ہیں۔ جو عورت کہتی ہے کہ میرے مزاج کے مطابق میرا خامند چلے، میں جہاں کہوں وہاں جائے، جس سے کہوں اس سے ملے، تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو خامند کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی آزادی دی ہے، تو خامند کو اختیار ہے کہیں جائے، کسی رشتہ داروں کے پاس جائے، بیوی کو اس معاملات، عورت کا کام ہے گھر میں رہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر جو معاملات ہیں وہ نبھائے، اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، خامند کی پیار محبت کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائے، لیکن عورت کو چاہیے اپنے مزاج کے مطابق کبھی خامند کو نہ چلائے، کیونکہ جہلیت اتنی ہے، اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ جب خامند بیوی کی بات نہ مانے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بچی اور اس کی ماں یہ دونوں پھر بھوپوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہمارا یعنی کہ داماد بات نہیں مانتا، میرا خامند بات نہیں مانتا، ہمیں کوئی تویز دیجیے، جیسے ہم کہیں وہ ایسے چلے، اپنی ماں کی بات نہ مانے، اپنے بھائیوں کے گھر نہ جائے، تو پھر یہ بیوی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ مل کر کیا کرتے ہیں، خامند کو اپنے تابع کرتے ہیں، حالانکہ خامند کو آپ تابع کرنا اپنی طرف یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ یہ اگر آپ کوشش کر بھی لیں، بھوپوں سے چلے جائیں، تویز ٹونے وغیرہ لے بھی لے، لیکن پھر بھی یہ چند دن کا اثر ہوگا،
جب یہ تویزوں کا اثر ختم ہوگا پھر وہی طبیعت خامن کی آ جائے گی. کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے گھر جو اپنے خامن کو اپنے تابع کرنے کی بڑی کوشش کی ہے, تویزوں تک, بھوپوں تک, پتہ نہیں کیا کیا ٹونے کیے, لیکن پھر بھی ان کا کچھ نہیں ہو سکا. پھر وہی ان کو ذلت اور رسوائی ملی ہے. وہ گھر بہترین چلتا ہے, وہ گھر اچھا چلتا ہے جو ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھا کے جائے کہ جس گھر میں اب تو نے جانا ہے نا, وہ جیسے کہیں تجھے ویسے زندگی گزارنی ہوگی, ان کا جیسے مزاج ہے تجھے ایسے ہی زندگی گزارنی ہوگی, وہ آپ کو جس حال میں رکھے پھر آپ ویسے زندگی گزارنی ہوگی, تب وہ گھر اچھا چل سکتا ہے.